ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا جہاں زندگی بہت سادہ تھی۔ اس کا گاؤں سرسبز کھیتوں، کچے گھروں اور مٹی کی سوندھی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہاں کے لوگ زیادہ تر روایتی سوچ رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک تعلیم کی اہمیت زیادہ نہیں تھی، خاص طور پر لڑکوں کے لیے، کیونکہ انہیں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی تھیں۔ حارث کا خاندان بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے والد ایک عام کسان تھے جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتے اور رات کو جلدی سو جاتے۔ ماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی۔ حارث سب سے بڑا تھا اور اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بڑا کرے، مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کہنے سے قاصر رہتی۔ حارث کے خواب حارث کو ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کا شوق تھا۔ وہ دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ جب دوسرے بچے کھیتوں میں کھیلتے، وہ کتابوں میں گم رہتا۔ اس کے خواب بڑے تھے مگر حالات سخت۔ وہ گاؤں کے پرانے اسکول میں پڑھتا تھا جہاں ٹیچر اکثر غیر حاضر رہتے تھے اور پڑھائی کا معیار بھی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، "اتنی محنت کر کے کیا کرے گا؟ آخر میں زمین پر ہی کام کرنا ہے"۔ مگر اس کی ماں ہمیشہ اسے ہمت دلاتی اور کہتی، "بیٹا، اگر تم محنت کرو گے تو ایک دن دنیا تمہیں پہچانے گی"۔ پہلا چیلنج: جب حارث نے 8ویں جماعت مکمل کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے گاؤں میں صرف پرائمری اسکول ہے۔ اگر اسے مزید پڑھنا ہے تو شہر جانا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی فیس اور رہائش برداشت کر سکیں۔ یہ خبر سن کر حارث کے دل کو دھچکا لگا۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر سوچا کہ اب کیا کرے۔ کیا وہ بھی باقی گاؤں کے لڑکوں کی طرح اپنی زندگی کھیتوں میں ہی گزار دے گا یا کچھ ایسا کرے گا جس سے اس کی تقدیر بدل جائے؟ امید کی کرن: ایک دن گاؤں میں ایک استاد آئے جو شہر سے پڑھ کر لوٹے تھے۔ وہ ایک تعلیمی پروگرام چلا رہے تھے جس میں ہونہار مگر غریب بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی تھی۔ حارث کے اندر امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ یہی موقع ہے، اس نے خود سے کہا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا، صبح اسکول جاتا، شام کو کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ اس کی ماں اکثر چراغ کی روشنی میں اسے پڑھتے دیکھتی اور دعا کرتی کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ کیا حارث اسکالرشپ حاصل کر پائے گا؟ کیا اس کے خواب حقیقت بنیں گے؟ حارث نے اسکالرشپ کے امتحان کے لیے جی جان لگا دی۔ وہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتا، یہاں تک کہ اس کے دوست بھی اسے کتابوں کا کیڑا کہنے لگے، مگر حارث کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جب امتحان کا دن آیا تو وہ ایک پرانے کاغذ پر اپنا ایڈمٹ کارڈ لے کر سینٹر پہنچا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ امتحان آسان نہیں تھا، لیکن حارث نے جو کچھ پڑھا تھا وہ سب یاد تھا۔ چند ہفتے بعد نتائج آئے۔
حارث کا نام اسکالرشپ حاصل کرنے والوں میں شامل تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک خواب کی تعبیر جیسا تھا، خوشی کے بعد پریشانی۔ لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ گاؤں کے لوگ اس کے والد پر دباؤ ڈالنے لگے کہ بیٹے کو شہر نہ بھیجیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شہر جا کر لڑکے بگڑ جاتے ہیں۔ حارث کے والد بھی گاؤں والوں کی باتوں میں آ گئے اور حارث کو پڑھائی چھوڑنے کا کہہ دیا، مگر اس کی ماں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ رات کو چپکے سے اپنے زیور نکال کر اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھتی ہے اور کہتی ہے، یہ زیور بیچ دینا، مگر میرے بیٹے کے خواب مت بیچنا۔ یہ جملہ سن کر اس کے والد خاموش ہو جاتے ہیں اور اگلے دن حارث کو شہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ حارث کے لیے گاؤں سے نکل کر شہر جانا کسی نئی دنیا میں قدم رکھنے کے برابر تھا۔ وہ چھوٹے سے بیگ میں کچھ کپڑے اور ماں کی دی ہوئی دعا کے ساتھ بس میں بیٹھ گیا۔ شہر پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ لمبی عمارتیں، تیز رفتار گاڑیاں اور روشنیوں کی چمک دمک اس کے ایک خواب کی دنیا میں لے آئی، مگر یہ دنیا اتنی آسان نہ تھی۔ نئی مشکلات، ہاسٹل میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگا، جہاں کئی اور لڑکے بھی تھے۔ یہاں کے لوگ الگ سوچ کے تھے اور حارث کو اجنبی محسوس ہونے لگا۔ کلاس میں جب پہلی بار پروفیسر نے سوالات کیے تو حارث کو کچھ سمجھ نہ آیا، کیونکہ شہر کے بچے زیادہ بہتر انگلش اور جدید سسٹم سے واقف تھے۔ کیا میں واقعی یہاں پڑھنے کے قابل ہوں؟ یہ سوال اس کے دل میں گھر کرنے لگا۔ شہر میں زندگی تیز تھی، یہاں کے لوگ چالاک تھے اور حارث کو ہر وقت خود کو کمزور محسوس ہوتا۔ پہلے سیمسٹر کے امتحانات میں وہ بری طرح فیل ہو گیا۔ وہ ہمت ہارنے لگا، لیکن پھر ایک دن اس کا ایک استاد جو گاؤں کے پس منظر سے آیا تھا، اسے کہتا ہے، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر تم ابھی ہار گئے تو کبھی جیت نہیں پاؤ گے۔ یہ جملہ سن کر حارث نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ حارث اپنی ناکامی سے دلبرداشتہ ہو چکا تھا۔ اس کے خواب آنکھوں کے سامنے بکھرتے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ ایک کمزور لڑکا نہیں تھا۔ استاد کے حوصلہ افزا الفاظ نے اس کے اندر ایک نیا جوش بھر دیا۔ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ نیا رخ۔ حارث نے اپنی کمزوریوں کو پہچاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اسے اپنی کمیونیکیشن اسکلز، انگلش اور ریاضی میں بہتر لانی ہوگی۔ وہ روزانہ رات دیر تک لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتا، یوٹیوب سے سیکھنے لگا، جہاں وہ انگلش اور دیگر مضامین کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرتا، اپنے اساتذہ اور ہونہار طلباء سے مدد لینے لگا۔ میں چاہے جتنی بھی راتیں جاگوں، لیکن ہار نہیں مانوں گا، یہ عزم اسے آگے لے جا رہا تھا۔ وقت کا امتحان۔ کچھ مہینے بعد ایک اور امتحان آیا۔ حارث نے دل و جان سے محنت کی تھی، لیکن کیا اس کی محنت رنگ لائے گی؟ امتحانات کے نتائج آنے والے تھے۔ حارث بہت گھبرایا ہوا تھا۔
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی رزلٹ کا اعلان ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ نہ صرف پاس ہو گیا بلکہ اس کے نمبر کافی اچھے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو مضبوط محسوس کیا۔ گاؤں میں خوشخبری۔ جب اس نے اپنی ماں کو فون پر خوشخبری سنائی تو وہ رو پڑی۔ اس کے والد نے پہلی بار فخر محسوس کیا۔ گاؤں والے جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب حیران ہو رہے تھے کہ حارث واقعی کچھ بڑا کر رہا ہے۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے حارث آگے بڑھ رہا تھا مشکلات بھی بڑھ رہی تھیں۔ ایک بڑا مقابلہ یونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی مقابلے کا اعلان ہوا جہاں مختلف ملکوں کے طلباء حصہ لے رہے تھے۔ جیتنے والے کو ایک بہترین اسکالرشپ ملنی تھی جو حارث کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مقابلہ انگریزی میں تھا اور حارث ابھی تک روانی سے بولنے کے قابل نہیں تھا۔ ڈر اور ہمت کی جنگ۔ اس نے سوچا، کیا میں اس مقابلے میں شامل ہو کر سب کے سامنے خود کو شرمندہ کر لوں یا کوشش کر کے اپنی کمزوری پر قابو پاؤں؟ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے اس مقابلے میں ضرور حصہ لے گا۔ مقابلے کے دن حارث کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ اگر سب میرا مذاق اڑائیں گے تو؟ لیکن پھر اسے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی، بیٹا اگر تم محنت کرو گے تو دنیا تمہیں پہچانے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور اسٹیج پر چلا گیا۔ نتیجہ، اس نے بہترین پرفارم کیا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور ججز نے اس کی محنت کو سراہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حارث کو لگا کہ وہ واقعی کچھ بن سکتا ہے۔ اس مقابلے کے بعد حارث کو ایک بڑی کمپنی نے انٹرنشپ کی پیشکش کی۔ وہ دن رات محنت کرتا اور آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتیں مزید نکھرتی گئیں۔ بین الاقوامی اسکالرشپ۔ جلد ہی اس نے بین الاقوامی یونیورسٹی کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا اور حیرت انگیز طور پر وہ منتخب ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں وہی گاؤں کا لڑکا ہوں جسے لوگ کہتے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جان چکا تھا کہ جب محنت اور ہمت ساتھ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ چند سال بعد حارث نہ صرف ایک کامیاب پروفیسر بن چکا تھا بلکہ وہ واپس اپنے گاؤں آیا اور وہاں ایک جدید اسکول قائم کیا تاکہ دوسرے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ گاؤں والوں کا رد عمل۔ جن لوگوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا تھا وہ اب اس کی عزت کرنے لگے۔ اس کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے اور اس کی ماں جس نے ہمیشہ اس پر یقین رکھا تھا اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ میں نے کہا تھا نا، اگر تم محنت کرو گے تو دنیا تمہیں پہچانے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ناکامی صرف ایک سبق ہوتی ہے، اختتام نہیں۔ محنت اور لگن کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر لوگ تم پر ہنستے ہیں
تو ان کی باتوں کو اپنی طاقت بنا لو، اپنے خوابوں پر یقین رکھو، کیونکہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ فٹافٹ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔